بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آواز بہاولپور نیوز چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان احمد محمود۔ ناظرین، پروگرام آج کی شخصیت کے ہمارے ڈائنامک پرسنالٹی جو موجود ہیں، محمد صدیق چوہان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، ایڈوکیٹ، سپریم کورٹ آف پاکستان۔ آپ سینئر ایگزیکٹو انڈسٹریل ڈیولپمنٹ بورڈ پنجاب ہیں۔ تو آج ہم ان سے بات کریں گے، سیاست کے حوالے سے بات کریں گے اور بار کی سیاست کے حوالے سے بات کریں گے، قانون کے حوالے سے بات کریں گے۔ تو آئیے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں۔ گزارش یہ ہے کہ میں سپریم کورٹ کا تو اب ممبر ہوئی ہوں، لیکن اس سے پہلے جو ہے بیسیکلی طور پہ میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ فائنلسٹ ہوں، اور یہ سروسز جو ہے میں بہاولپور ڈویژن میں تھرو آؤٹ جو ہے سروس رینڈر کر رہا ہوں، 1990 سے لے کر اب تک۔ اور اس وقت 90 میں جو ہے گورنمنٹ آف پاکستان نے جو ہے بہاولپور ڈویژن، ڈی جی خان ڈویژن اور کچھ سندھ کے اور بلوچستان کے علاقے جو تھے انہیں سبسڈی دی گئی تھی، ٹیکس ہالیڈے تھی۔ اچھا، اس حوالے سے جو ہے میں نے بہاولپور ڈویژن میں ایٹ لیسٹ 70 سے 80 انڈسٹریز جو ہے کارپوریٹ سیکٹر میں وہ انکارپوریٹ کرائیں، جس میں گھی انڈسٹریز تھیں، کاٹن جننگز تھیں، فلور ملز تھیں، آئل ملز تھیں اور سیڈ انڈسٹریز تھیں کافی ساری۔ تو اور جو ایک انڈسٹری شروع ہوتی ہے نا جی، اب مثال کے طور پہ ایک گھی مل کو دیکھ لیں کہ اس کی ڈیولپمنٹ کرانے کے سلسلے میں، اس کی فائنانسنگ کرنے کے سلسلے میں نے بہت بڑا کردار ادا کیا۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ایک پنت سیڈ پروسیسنگ پلانٹ جو ہے میں نے 1992 میں جو ہے انکارپوریٹ کروایا۔ اس کی میں نے فائنانسنگ کروائی ایٹ دا ریٹ آف 6%۔ بہاولپور کے لیے ایک سبسیڈائز ریٹ حکومت پاکستان نے پرووائڈ کیا تھا، اور وہ انڈسٹری جو ہے وہ لگی، اب اس میں کم از کم 500-600 آدمی کام کر رہے ہیں۔ اور یہ ایک بہاولپور ڈویژن کے لیے میرا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے کہ انڈسٹریز کی ڈیولپمنٹ میں ایک میں نے بہت بڑا کردار ادا کیا ہے۔ ایکسلنٹ، ٹھیک سر۔ سوال پوچھوں گا کہ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ تعلیمی سلسلہ آپ کا کیسا رہا؟ میں نے 1971 میں غالباً یا 70 میں میں نے سمسٹر ریلوے ہائی اسکول سے ٹاپ کیا۔ اس کے بعد میں نے یہاں بہاولپور میں کامرس کالج جو تھا اس وقت، اس کا نام جو ہے صادق ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کہلاتا تھا۔ اچھا، وہاں سے میں نے ڈی کام کیا۔ اس کے بعد بی کام میں نے کراچی یونیورسٹی سے کیا۔ سی اے جو ہے انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس آف پاکستان سے میں نے وہاں سے میں فائنلسٹ ہوں۔ اور اس کے بعد جو ہے میں نے یہاں ایل ایل بی کیا۔ ایل ایل بی میں جو ہے میری سچویشن یہ رہی کہ میں نے 1996 سے جو ہے ایکٹیولی پریکٹس کرنی شروع کی۔ اس سے پہلے میں پنجاب انڈسٹریل ڈیولپمنٹ بورڈ میں جو ہے ایز سینئر ایگزیکٹو کے طور پہ رہا، اور دیر آفٹر اس وقت میں سپریم کورٹ کا بھی ممبر ہوں، پی ایل ایف بہاولپور ہائی کورٹ میں پریزیڈنٹ ہوں، ایکس میں سینئر وائس پریزیڈنٹ رہا ہوں بہاولپور ہائی کورٹ بار کا۔ تو یہ مختصر سا جو ہے تعارف ہے۔ وکیل بننے کا شوق کیسے پیدا ہوا؟ آپ کو تھا یا والد صاحب نے کہا وکیل بننا ہے؟ دیکھیں، بیسیکلی تو میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ فائنلسٹ ہوں، لیکن حالات نے ایسا سلسلہ جو ہے وہ چینج کرتا آیا کہ میں نے محسوس کیا، سب سے پہلے میں نے وکالت جو ہے وہ ٹیکس کی پریکٹس شروع کی یہاں، اور اس میں مجھے بڑی ریزنیبل الحمدللہ فیسز ملتی تھیں۔ تو آہستہ آہستہ جو ہے پھر میں نے یہ ڈیولپ کیا کہ وائی ناٹ کہ میں لا کر لوں۔ میں نے لا کیا، اور اس کے بعد میں نے ریگولر جو ہے پریکٹس شروع کر دی۔ اب بہاولپور ڈویژن میں جو ہے کارپوریٹ کے جتنے کیسز بھی ہوتے ہیں ہائی کورٹ میں، ریفرنسز ہیں یا ریٹ پیٹیشن ہیں، کانسٹیٹیوشنل ورک جو بھی انڈسٹریز کے حوالے سے ہے، وہ الحمدللہ 100% میرے پاس ہی ہے۔ ٹھیک سر، پنجاب انڈسٹریل ڈیولپمنٹ بورڈ کے بارے میں بتائیں۔ پنجاب انڈسٹریل ڈیولپمنٹ بورڈ جو ہے یہ بھٹو صاحب کے زمانے میں انکارپوریٹ ہوا،
جس میں ٹیکسٹائل انڈسٹریز، شوگر انڈسٹریز، بگ پروجیکٹس جو ہے وہ لانچ کیے گئے، لیکن انفارچونیٹلی وہ گورنمنٹ سیکٹر میں ہونے کی وجہ سے ان کی مس مینجمنٹ ہوئی، جس کی وجہ سے وہ سارے پروجیکٹس جو ہے وہ ڈس انویسٹ ہو گئے۔ جب یہ ڈس انویسٹ ہو گئے تو نیچرلی ہماری سروسز بھی جو ہے وہ اس میں ختم ہو گئی۔ پھر میں نے ادھر اپنی پریکٹس کا سلسلہ جو ہے وہ جاری کیا۔ ٹھیک، آپ کس طرح کے کیس ہینڈل کرتے ہیں؟ میں جو بھی انڈسٹریز سے تعلق ہے اس میں میجر جو ہے انکارپوریشن آف لمیٹڈ کمپنیز کا کام ہے، پارٹنرشپس کا کام ہے، انکم ٹیکس کے گوشواروں کا، انکم ٹیکس کی کانسٹیٹیوشنل ورک جو ہائی کورٹ میں ہے، اور ٹیکس کے حوالے سے جو ریفرنسز ہائی کورٹ میں دائر ہوتے ہیں یا ٹریبونل میں کیسز جاتے ہیں، تو وہ ان کی موسٹلی میری پریکٹس جو ہے وہ ہے۔ ٹھیک سر، آپ کسٹمر کو کس طرح کی سہولیات پرووائڈ کرتے ہیں؟ دیکھیں جی، موسٹلی جو ہے بعض اوقات ٹیکس ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ زیادتی کرتا ہے، اچھا، کہ وہ جو ٹیکس نہیں بنتا وہ ٹیکس بھی لگا دیتے ہیں، اچھا، اور اس کے لیے ہم لیگلی طور پہ جو ہے وہ کنٹیسٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم فرسٹ اپیلیٹ فورم جو ہے وہ کمشنر ان لینڈ ریونیو اپیلز کا ہے بہاولپور میں، وہاں جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے ٹریبونل ہے، انکم ٹیکس اپیلیٹ ٹریبونل ہے، وہ اس میں جائیں گے، اس کا کیس فار اور اگینسٹ ہائی کورٹ میں آئے گا ایز ریفرنس کے طور پہ، تو وہ ریفرنسز جو ہے وہ ڈیل کرتے ہیں۔ میں سب سے پہلے تو ایف بی آر کا خود لیگل ایڈوائزر تھا، لیکن سبسیکوینٹلی میں نے کچھ سال رہ کر 2-3 سال رہ کر پھر میں نے اپنی پرائیویٹ پریکٹس شروع کی، اور یہ کسٹمرز کو یا ٹیکس پیئرز کو فیسیلیٹیٹ کرنے کا ایک طریقہ کار تھا، ٹھیک، اور جس سے لوگ بہت مستفید بھی ہوئے، کسی کے ساتھ ٹیکس کی زیادتی نہیں ہوئی۔ ٹھیک سر، جی ڈی پی کا خسارہ کتنا جا رہا ہے؟ سر جی ڈی پی کا خسارہ تو مطلب ہے کہ ہم تو ایٹ دا باٹم پہ ہیں۔ ہماری اکانومی جو ہے اس طرح کی مطلب کہ ڈیٹروریٹ ہو رہی ہے کہ ہمارے امپورٹس جو ہیں وہ زیادہ ہیں، ہماری ایکسپورٹس نہیں ہیں۔ ایکسپورٹس زیادہ نہ ہونے کی وجہ کیا ہے کہ ہماری انڈسٹریز ڈیولپ نہیں ہوئی، انڈسٹریز لاسز میں چلی گئی ہیں۔ اب موسٹلی ہمارا انویسٹر جو پاکستانی تھا وہ اس پاکستان یا بنگلہ دیش میں چلا گیا ہے، وہاں کاٹن نہیں ہے، کاٹن وہ امپورٹ کرتے ہیں بنگلہ دیش والے، لیکن سب سے زیادہ گارمنٹس کی ایکسپورٹ وہاں کی ہے۔ انہوں نے اپنے لیبر ریٹ ریڈیوس رکھے ہوئے ہیں، ان کا الیکٹرکسٹی کا خرچہ جو ہے کم ہے۔ ہمارے پاس الیکٹرکسٹی کا خرچہ انتہائی زیادہ ہے، جو کہ ہماری ایکسپورٹ والی پروڈکٹس جو ہیں ان کو فیزیبل نہیں بناتا۔ ہماری مارکیٹ جو ہے وہ انٹرنیشنل مارکیٹ جو ہے وہ ڈیٹروریٹ ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے ہم لاسز پہ جا رہے ہیں۔ جب تک ہم اس چیز کو کنٹرول نہیں کریں گے کہ اپنی پروڈکٹس جو ہے فنش پروڈکٹس جو ہے مارکیٹ میں نہیں لائیں گے یا ایکسپورٹ نہیں کریں گے، ہمیں ویلیو ایڈڈ آئٹمس جو ہیں وہ فیسیلیٹیٹ نہیں کر سکیں گے۔ ٹھیک سر، پیٹرول کے بارے میں بتائیں کہ بڑھنے کے چانسز ہیں؟ جی پیٹرول بالکل بڑھے گا، وہ اس وجہ سے کہ ہماری کرنسی کی ویلیو دیکھیں آپ کہ یہ 30 روپیز پر ڈالر جو ہے ودن 2-3 منتھس جو ہے یہ انفلیشن ہوا ہے، جس کا نیچرلی افیکٹ یہ ہوگا کہ ہمارا جو ہے پیٹرول کی قیمت جو ہے 150 سے 185 تک چلی جائے گی۔ اچھا، اور ویری سون چلی جائے گی، یہ کوئی لمبا چوڑا وہ ٹائم نہیں لے گی۔ لہٰذا مطلب ہے کہ یہ ایک اور برڈن جو ہے ہماری پروڈکٹس کے اوپر جو ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں وہ اس پہ ڈیولپ ہونے لگ جائے گا۔ سر، بہاولپور ریجن میں کارپوریٹ وکلا کا کیا مستقبل ہوگا؟ دیکھیں کارپوریٹ وکلا تو یہاں بہاولپور میں بہت کم ہے، نہ ہونے کے برابر ہیں۔ موسٹلی کارپوریٹ کے جو کام ہوا کرتے تھے ہائی کورٹ وغیرہ میں تو وہ لاہور سے یا ملتان سے وکلا آتے تھے۔ جب سے میں نے ریگولر پریکٹس شروع کی ہے تو موسٹلی مطلب کہ کیسز جو ہے وہ ٹیکس سے ریلیٹڈ جو ہیں پنجاب ریونیو اتھارٹی کے ہو گئے، ایف بی آر کے ہو گئے، فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے ہو گئے،
وہ آلموسٹ میں ڈیل کرتا ہوں جی، اور لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہوں۔ ٹھیک، موجودہ معاشی صورتحال کے حوالے سے کیا تبصرہ ہے؟ معاشی حالات تو دیکھیں پچھلی حکومت کی وجہ سے جو ہے وہ بہت زیادہ خراب ہوئے ہیں۔ ان کی کوئی پلاننگ نہیں تھی، مس مینجمنٹ تھی، ان کے پاس کوئی اکانومسٹ نہیں تھے، کوئی ان کے پاس فیلڈ میں جو ہے منسٹرز جو ہے وہ نااہل تھے، جس کی وجہ سے جو ہے یہ سب کچھ بڑھتا رہا۔ اس سے پہلے بھی نواز شریف کی حکومت میں بھی قرضے بہت زیادہ جو ہے ہوتے گئے، جس کی وجہ سے ہم اوور برڈن ہو چکے ہیں۔ ہماری اکانومی جو ہے ڈیٹوریٹ ہو رہی ہے ڈے بائی ڈے۔ یہ بہتر ہونے کے کوئی مجھے چانسز بھی نہیں لگ رہے جب تک اللہ کرے پاکستان میں بہتر حالات ہوں، لوگ جو ہے غربت کی اس سے زنجیروں سے نکل سکیں، لیکن ایسا ان قریب فیوچر میں مجھے نظر نہیں آ رہا۔ ٹھیک سر، بہاولپور کی انڈسٹری کی ڈیولپمنٹ پر آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں جی، ایک انڈسٹریل اسٹیٹ جو ہے بہاولپور میں اسٹیبلش ہو رہی ہے، اور سنا یہ ہے کہ وہاں ٹیکس ہالیڈے بھی دیا جا رہا ہے۔ ٹیکس ہالیڈے فار 10 ایئرز اگر مل جاتا ہے تو انویسٹرز یہاں آئیں گے۔ یہ کوئی تقریباً 500 ایکڑ پہ انڈسٹری ہے، اور یہ انڈسٹری جو ہے اس میں مختلف قسم کی انڈسٹریز لگ سکتی ہیں۔ جہاں مطلب کہ ٹیکس ہالیڈے ہوگا تو نیچرلی وہاں کیمیکل انڈسٹریز بھی ہوں گی، فارماسیوٹیکل کمپنیز بھی آئیں گی، دوسری مطلب کہ متفرق قسم کی کمپنیز آئیں گی، جس وجہ سے یہاں کے لوگوں کو آلموسٹ ایکسپیکٹڈ ہے کہ 2 لاکھ مزدوروں کو جو ہے یہاں مزدوری ملے گی۔ 2 لاکھ ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہوگا اگر یہ ٹیکس ہالیڈے مل جاتی ہے، اور یہ انڈسٹریل اسٹیٹ جو ہے جو احمد پور روڈ پہ خانقاہ شریف کے نزدیک ہے یہ کامیاب ہو جاتی ہے۔ تو ٹھیک سر، بار اور بینچ کے تعلق کو کیسے دیکھتے ہیں آج کے دور میں؟ سر، بار اور بینچ کا تو بڑا قریبی تعلق ہے، کبھی آپ اس طرف ہوتے ہیں کبھی آپ اس طرف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو وکلا کے پرابلمز جو ہیں ججز بھی جانتے ہیں، اور ججز کے پرابلم ہم بھی جانتے ہیں۔ بہرحال کوشش کرتے ہیں کہ جلد سے جلد جو ہے کیس نمٹائے جائیں، عوام کو جو ہے فیسیلیٹیٹ کیا جائے، انہیں انصاف جو ہے پرامپٹ انصاف جو ہے مہیا ہو۔ تو ہماری تو یہی جستجو ہے۔ پاکستان کی عدالتوں میں کیس سست روی کا شکار کیوں ہو جاتے ہیں؟ اس کی کیا خاص وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے مطلب کہ دوسرے ہمارے دوستوں کا بھی ویو پوائنٹ ہے کہ جب ایک دفعہ کسی میٹر میں سٹے لے لیا جائے نا جی، پھر جس کے فیور میں سٹے ہوگا وہ اسے پرولانگ کرنے کی کوشش کرے گا، جس میں جج صاحبان بھی ہیلپ لیس ہو جاتے ہیں کہ ایڈجورنمنٹ پہ ایڈجورن ہو جاتی ہیں۔ لیکن یہ فکس کر دیا جائے کہ ایڈجورنمنٹ جو ہے 2 ایڈجورنمنٹ سے زیادہ جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ ایک جج صاحب کا میں انٹرویو جو ہے وہ سن رہا تھا، اس نے کہا جی کہ میں گجرانوالہ میں سیشن جج تھا، تو میں نے کہا بھی اینڈ ہی واز ویری مچ آنیسٹ، ویری مچ کمپیٹنٹ، سارا کچھ تھا۔ تو اس نے کہا جی کہ یا میں فوت ہو جاؤں، یا رسپونڈنٹ کا وکیل فوت ہو جائے، یا پٹیشنر کا وکیل جو ہے فوت ہو جائے، ان 3 کیسوں میں تو ایڈجورنمنٹ ہوگی، ورنہ کوئی ایڈجورنمنٹ نہیں ہوگی۔ ٹھیک، اور اس کی وجہ سے ان کے کیسز جو ہیں انہوں نے 2 سال میں جو ہے 100% جو ہے کیسز جو ہے وہ وائنڈ اپ کر لیے۔ ٹھیک سر، وکیل معاشرے کی اصلاح کے لیے کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ سر، وکیل تو بڑی معاشرے کو بہتر کرنے کے لیے بہت کچھ کر سکتا ہے، سبجیکٹ ٹو کہ اسے آنیسٹی مینٹین کرنی چاہیے، انٹیگریٹی۔ اور دیکھیں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اگر آپ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو فیسیلیٹیٹ کرے گا۔ اس وجہ سے میں یہ کہتا ہوں کہ انتہائی دیانتداری کے ساتھ اس پروفیشن کو جو ہے اڈاپٹ کرنا چاہیے، اور لوگوں کو جو میکسیمم سہولت آپ دے سکتے ہیں وہ دینی چاہیے۔ ٹھیک، اب وہ مطلب کہ میری یہاں سے جو لاہور سے وکلا صاحبان آتے تھے وہ مجھ سے 5 گنا زیادہ فیس لیتے تھے، اور مطلب ہے کہ یہاں جو ہے ہم بیٹھے ہوئے کیونکہ سن آف دا سوائل ہیں، اس وجہ سے جو بھی مل جاتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی۔ ٹھیک ہے سر، ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی سیاست کو کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ نے پارٹیسپیٹ کیا سیاست میں؟ ہاں، میں یہاں ہائی کورٹ بار میں سینئر وائس پریزیڈنٹ رہا ہوں، اچھا، اور اس وقت بھی میں PLF کا پریزیڈنٹ ہوں ہائی کورٹ میں۔ تو
ٹھیک ہے، سیاست دو گروپ ہیں، کبھی وہ جیت جاتا ہے کبھی وہ جیت جاتا ہے۔ آپ نے اپنے دور میں کیا ڈیولپمنٹ کروائی جب آپ سینئر نائب پریزیڈنٹ تھے؟ کیا ڈیولپمنٹ ہوئی اس دور میں؟ اس دور میں جو ہے کوئی خاص ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی، ٹھیک ہے نا جی۔ تو بہاولپور کے بارے میں کیا کہیں گے؟ بہاولپور کے بارے میں کیا تاثرات ہیں آپ کے؟ بہاولپور دیکھیں، بات یہ ہے کہ پرویز الہی کے دور میں یہاں ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، روڈز کی ہوئیں، 1 1 2 کی ہوئیں۔ وہ بیچارے کو مطلب ہے کہ اسمبلی میں تو کھینچا گیا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پرویز مشرف صاحب کا دور تھا اور پرویز الہی صاحب جو ہے وزیر اعلیٰ تھے، تو انہوں نے ماشاءاللہ اچھا کام کیا ہے اور اچھی ڈیولپمنٹ کی۔ اس کے بعد کوئی سبسٹانشل پروگریس جو ہے نا یہاں نہیں ہوئی، انفراسٹرکچرز کی نہیں ہوئی، اور کوئی کالج یا یونیورسٹیز مزید جو ہے وہ ڈیولپ نہیں ہوا ہے۔ ٹھیک سر، آپ کی اس کامیابی کے سفر میں دوستوں کا، اساتذہ کا، والدین کا کتنا ساتھ رہا؟ سر میرا تو وکلا کی حد تک اگر میں کہوں جی کہ میرا کوئی استاد نہیں ہے۔ اچھا، میں نے سب کچھ جو ہے خود اپنی اسٹڈی سے، اپنی محنت کر کے، لا کو مائنیوٹلی دیکھ کر اور کیس لاز کو پڑھے ہیں، دن رات ایک کیا ہے، جس کی وجہ سے مطلب ہے کہ میں نے میرے اس میں کسی کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے، کسی سینئر کا کنٹریبیوشن نہیں ہے، کیونکہ یہاں کارپوریٹ کا کوئی لائر نہیں تھا۔ جی، آپ کی نظر میں کامیابی کیا ہے؟ کامیابی تو دیکھیں جی کہ اللہ تعالیٰ ہر بندے کو کامیابی جو ہے نا صرف پیسہ لے کر کام کرنے کی کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے ایک دین ہے، جو آدمی اچھا کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے کمپنسیٹ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے سر، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن وکلا برادری کے لیے کیا کردار ادا کر رہی ہے؟ دیکھیں جی، اب یہ کانسٹیٹیوشنل میٹر پارلیمنٹ میں جو ہوا ہے، اس کے لیے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے بہت ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کیا ہے، اور لیگل اسسٹنس جو ہے، کانسٹیٹیوشنل اسسٹنس جو ہے کورٹس کو پرووائڈ کی ہے۔ الحمدللہ اسٹریم لائن ہو گیا ہے سلسلہ۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آئندہ بھی جو حکومت چل رہی ہے یہ امیڈیٹلی اپنے الیکشن کرائیں، تاکہ ایک مینڈیٹ جو ہے پراپر قسم کا پارلیمنٹیرینز کو ملے اور پاکستان خوشحالی کی طرف جو ہے گامزن ہو۔ ٹھیک سر، آپ کی آئیڈیل پرسنالٹی کون ہے؟ میری آئیڈیل پرسنالٹی تھی جی ذوالفقار علی بھٹو صاحب۔ ٹھیک، تو میں جب اسٹوڈنٹ تھا، بی کام میں تھا، جب ان کا ٹرک جو ہے وہ جلسوں میں جاتا تھا، میں تو آگے آگے دوڑ کے جو ہے نا نعرے بازی کیا کرتا تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو کو کیسا لیڈر مانتے ہیں آپ؟ جی، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو کیسا لیڈر مانتے ہیں؟ وہ انٹرنیشنل لیول کا تھا جی۔ اس نے مسلم ممالک جو ہیں ان کو بہت آرگنائز کیا، لیکن انٹرنیشنل حالات اس قسم کے ان کے خلاف بنائے گئے کہ وہ جتنی محنت انہوں نے کی اسے تباہ و برباد کیا گیا۔ ٹھیک، موجودہ دور میں پاکستان پیپلز پارٹی کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، پیپلز پارٹی والے جو ہے انہیں جو ہے سنسیئرلی جو ہے محنت کے ساتھ کرپشن کو ایک طرف کر کے انہیں ہمت اور محنت کے ساتھ جو ہے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر، جب تک عوام کو فیسیلیٹیٹ آپ نہیں کریں گے تو میرے خیال میں وہ پھر پارٹی جو ہے ترقی کی بجائے نیچے کی طرف آئے گی۔ ٹھیک سر، آخر میں سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو، وکلا برادری کو آپ کا ایز اے قانون دان کیا میسیج ہے؟ میرا تو یہی میسیج ہے کہ ہم لوگ سب جو ہے محنت اور دیانتداری سے کام کریں، اور پاکستان کی پراسپریٹی کے لیے جو ہے ہمیں کام کرنا چاہیے، اور دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو غریب جو ہے وہ غریب تر ہوتا جا رہا ہے، اس کے پاس روٹی کپڑا مکان والی بات بھی نہیں ہے، اب تو کھانا ہی اس کا پورا نہیں ہوتا 2 وقت کا، گھی جو ہے وہ 500 روپے کلو ہو گیا ہے۔ تو اس دور میں بیچارہ ایک مزدور جو 500-600 روپے کماتا ہے وہ کیا کرے، اور اس کے اگر 4-6 بچے ہوں تو وہ اس کے لیے پریشان کن حالات ہیں، بالکل، جو ہمیں سب کو، معاشرے کو بہتر کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ ٹھیک سر، بہت شکریہ سر، تھینک یو ویری مچ۔ جی تو ناظرین، آپ نے آج کی شخصیت پروگرام سنا، ایک نئے پروگرام ملاقات ہوگی، تب تک اللہ حافظ، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔